فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں اردو زبان میں بولوں گا، آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو آئیے سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. جتنی اچھی نیتیں اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے، عمل کرنے کے لیے بیان سنوں گا. اللہ تعالیٰ عز و جل میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مکمل سننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو دربار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں تم نیکی کا حکم دیتے رہو ورنہ عنقریب تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا. تمہارے نیک لوگ تمہارے لیے دعا کریں گے مگر ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع کو میں لے کر آئے ہم نیکی کی دعوت، اللہ کے اس مقدس ولی کے در پہ آ کر جنہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو کے درمیان تبلیغ فرمائی، اچھی بات کا حکم دیا، برائی سے منع کیا، اس مقدس ولی کے در پہ آ کر اے پیارے اسلام ایک میسج لے کر جائیں، ایک احکام اپنی زندگی میں بسانے کی نیت لے کر جائیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بلغوا ولا آیا، پہنچا دو میری طرف سے، اگر سے ایک ہی آیت ہو، ایک ہی بات ہو. اس فرمان نے اے میرے پیارے پیارے اسلام ہم سب کو ذمہ دار بنا دیا. اللہ کے رسول نے ہم سب کو ذمہ دار بنا دیا. کس بات کی؟ کہ ہم خود بھی نیک بنے، دوسروں کو بھی نیک بنائیں. خود بھی اچھے کام کریں، دوسروں کو بھی اچھے کام کی تلقین کریں. خود بھی برائی سے بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں. اگر ہم نے نہیں بچایا، حضرت ابو دربار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم نیکی کا حکم دیتے رہو، اگر چھوڑ دو گے، نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ عنقریب تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے اوپر رحم نہیں کرے گا، تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا، بڑے تمہارے نیک دعا کریں گے، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی ہمارے حق میں. آج ہم ہر طرح سے پریشان ہیں، وجہ ہم نے نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیا. ہمارے اندر سے وہ احساسات کم ہونے لگے ہیں، ہمیں تکلیف ہونا کم ہو گیا ہے، ہمارے اندر درد ہونا کم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے اسلام میں آج اگر ہمارے اندر احساس باقی ہے، کسی کی تکلیف دیکھ کر ہمیں احساس ہوتی ہے، تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے. یاد رکھیے آج اس تکلیف کو ہم نے دور نہیں کیا، آج کسی برائی کو دیکھ کر ہم نے دور نہیں کیا، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ برائی کو دیکھنے کے بعد ہمارے اندر وہ تکلیف بھی نہیں رہے گی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب کسی برائی کو دیکھتے اور بدل نہ سکتے، کسی وجہ سے آپ بدل نہ سکتے، تو آپ کو اس قدر جلال آتا کہ آپ کے پیشاب میں خون آنے لگتا. اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کسی کے تشریف لے گئے دعوت پہ، صاحب خانہ کے گھر میں ایک نل سے پانی ٹپک رہا تھا. آپ نے فرمایا اسے درست کر دو. صاحب خانہ کا جی حضرت میں کرتا ہوں. کچھ دیر گزر گیا لیکن اس نے درست نہیں کیا. آپ نے صرف فرمایا کہ پانی ٹپک رہا، پانی ضائع ہو رہا ہے، اس کو درست کر لو. اس نے کہا جی حضرت کرتا ہوں، لیکن اس نے درست نہیں کیا. آپ برہمی کا اظہار کرتے ہیں، جلال میں آتے ہیں، غصے ہو کر فرماتے ہیں یا تو اسے درست کرو یا تو میں یہاں سے جاتا ہوں. یہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جب برائی کو دیکھتے تھے تو روکتے تھے اور روک کر سدھارتے تھے. اے پیارے اسلام، یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اتنے سارے جمع ہیں، اگر روزانہ تھوڑا تھوڑا ہم بھی کوشش کریں گے، کسی کو نماز کی دعوت دیں گے تو جتنے آئیں ہو سکتا ہے اتنے اور نمازی بن جائیں. مولا تعالیٰ عز و جل ہم سب کو نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.